ہو چکا ہے، جب تمہیں فرق معلوم ہو چکا ہے، اب قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان جانے سے تمہیں موت یاد رہ جائے گی۔ اب اس کا کوئی سبب تو ہوگا کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبرستان نہ جانا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خود تبلیغ فرما رہے تھے کہ قبرستان یعنی مرنے والوں کو، قبرستان میں جانے والوں کو، جن کو تم دفن کر کے آتے ہو، ان کی زیارت کرنے جایا کرو۔ فرمایا کہ اس کا بھی ایک لب لباب ہے، اس کا بھی ایک انداز ہے۔ ترمذی شریف میں احادیث مبارکہ موجود ہے، حضرت بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے، اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز موجود ہے کہ روکا کیوں تھا، پھر اجازت کیوں ملی۔ فرمایا کہ قد کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے روکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح انداز سے پیغام، قد کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا۔ فقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ، فرمایا ایک مرتبہ تھا کہ میں نے اپنے رب ذوالجلال سے یہ دعا مانگی، مالک مجھے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت عطا فرما دے۔ فقد اذن لمحمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خود اپنے رب سے یہ دعا کی، اپنے رب سے یہ اجازت مانگی، مالک میری والدہ جو میری چھوٹی عمر میں انتقال کر گئی تھی، مجھے ان کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ فرمایا فقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ، تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ کی قبر کی اجازت عطا فرما دی تھی، قبر کی زیارت کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خود امام الانبیاء ہو کر اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے جا سکتے ہیں، تو ہم بھی اپنے والدین کے قبروں کی زیارت کرنے ضرور جا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر فرمایا کہ فَزُورُهَا فَإِنَّهَا تَذْكِرَةُ الْآخِرَةِ تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت ملی ہے، تو اے صحابہ تم بھی قبرستان جایا کرو، جانے سے تمہیں آخرت یاد رہ جاتی ہے۔ اب یہ ایک انداز تھا کہ 3 حدیثیں پیش کی کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت عطا فرمائی کہ پہلے روکنا تھا وہ اور انداز تھا، اب قبرستان جایا کرو کیونکہ جانے سے تمہیں موت بھی یاد رہتی ہے اور تمہیں آخرت بھی یاد رہ جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ ابن ابی شیبہ میں حدیث کی ایک کتاب ہے، وہاں پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان زیارت القبور ثم قال انی کنت، کہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبروں کی زیارت کرنے سے روکا کرتے تھے۔ ثم قال، پھر فرمایا قال کنت انی نہیتکم ان زیارت القبور، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے، قبرستان جانے سے منع کرتا تھا، اب تم قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ زیارت کرنا تمہیں آخرت کی یاد تمہارے لیے تازہ کر دیتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں پہلے والا عمل اور تھا، اب جب کوئی نبی اپنا ایک عمل کو چھوڑ کر دوسرے عمل کو اپنائے گا
تو پھر یوں ہوگا جو آخری عمل ہوتا ہے اس کو دلیل حجت سمجھا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اگر پہلے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم نے قبروں کی زیارت نہیں کرنی، قبرستان نہیں جانا، اس کی وجہ بیان کی کہ وجہ کیوں تھی؟ اس وجہ سے کہ صحابہ کرام شروع میں بت پرستی کرتے تھے، بتوں کو پوجا کرنے والے تھے۔ جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے تھے تو پھر اللہ رب العزت نے جب ان کے دل کے اندر ایمان کو پیوست فرما دیا، جب ان کے عقائد ابھی پختہ نہیں تھے، تو میرے محبوب نے انہیں قبرستان جانے کی اجازت بھی عطا نہیں فرمائی تھی۔ اور محدثین کرام نے اس کی دو وجوہات لکھی ہے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ کہیں صحابہ کرام بت پرستی سے ہٹ کر کہیں قبر پرستی میں نہ پڑ جائیں، اس لیے منع فرمایا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت مسلمان تو مدفن ہوئے ہی نہیں تھے۔ جب شروع اسلام تھا، کوئی اسلام والے تو اتنا ان کا تو قبرستان تھا ہی نہیں۔ اگر قبرستان تھا تو یہودیوں کے تھے، اگر قبرستان تھے تو عیسائیوں کے تھے، تو مسلمانوں کا جب قبرستان نہیں تھا تو اس لیے میرے محبوب نے شروع اسلام میں قبرستان جانے سے بھی منع فرما دیا تھا۔ تو اس کے بعد زیارت قبور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی حدیث ہے کہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کبھی قبرستان جایا کرتے تھے یا نہیں؟ اس موضوع پر مسلم شریف کی احادیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ما فقان لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے ساتھ ہوتی تھی تو جب رات آپ میرے ساتھ گزارتے تھے، فرمایا یخرج من آخر اللیل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں جس وقت ہم تہجد پڑھتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے من آخر اللیل الی البقیع، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا آخری حصہ ہوتا، یخرجو تو میرے گھر سے نکلتے اور جاتے سیدھا جنت البقیع، بقیع کے قبرستان میں، اور وہاں جا کر کیا کرتے؟ فَيَقُولُ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے السلام علیکم، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے سلامتی ہو اے مومنین، اے ایسے ایمان والے جو قبرستان میں جنہوں نے اپنا گھر بنا رکھا ہے۔ فَيَقُولُ السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے قبرستان میں رہنے والوں تمہیں میری طرف سے سلام ہو۔ فرمایا کہ وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُعَجَّلُونَ، تو پھر فرماتے اے قبرستان والے جس چیز کا رب نے تم سے وعدہ کیا وہ تمہیں ملی اور تم ہم سے جلدی آ گئے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ نے چاہا بِكُمْ لَاحِقُونَ، تو ہم بھی تم سے جلدی ملاقات کرنے والے ہیں۔ فرمایا اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقہ، کہ اے اللہ جو بقیع غرقہ میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ بلند آواز سے کہہ دیں تمام مسلمانوں کی۔ اب یہاں پہ دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ قبرستان میں جانا ہمارا معمول نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور دوسری بات، سلام ان کو کیا جاتا ہے جو سنتے ہیں، سلام ان کو کیا جاتا ہے جو جانتے ہوں، سلام ان کو کیا جاتا ہے جو جواب دے سکتے ہوں۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم، کہ اے قبرستان میں رہنے والے تم پر سلامتی ہو۔ اب یہاں پر دوسری بات یہ ثابت ہوئی
کہ قبرستان والے ہر آنے جانے والوں کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اگر وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب بھی دیا کرتے ہیں، اس کے سلام کا جواب بھی دیا کرتے ہیں، اس کے سلام کا اگر سلام کا جواب نہ دیتے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو سلام کیوں کرتے؟ آپ تو شار نبوت ہے، آپ تو جانتے ہیں اللہ نے آپ کو طاقت اور قوت عطا فرما دی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں، جب ہم وہاں جا کر سلام کرتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں جو کچھ پڑھتے ہیں تو قبر والوں کو اللہ اتنا طاقت اور قوت میرا رب عطا فرماتا ہے تو وہ ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور ہمیں جانتے اور پہچانا بھی کرتے ہیں۔ اور تیسری بات، اللہم اغفر لأہلی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے۔ تو ہم بھی جب قبرستان جاتے ہیں وہاں پر ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، جا کر وہاں پہ ہم نے ایصال ثواب کرنا ہے، جو کچھ ہمیں آتا ہے وہ پڑھنا ہے اور پڑھ کے ہم نے ان کو ایصال ثواب کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے گناہوں کی بخشش کی التجائیں کرنی ہوتی ہے۔ اگر ہمارا مقصد کوئی اور ہو، ڈانس کرنے کا، ڈول بجانے کا، قبرستان کے بے حرمتی کرنے کا، یہ تو جانا اور کرنا ہی حرام ہے۔ تو یہاں پر قبرستان جانے کے لیے یہ نہیں کہ ہم اس طرح سے انداز اپنائیں جو شریعت اسے اجازت نہیں دیتی، وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ جب وہ جائز نہیں ہے تو اس کا کرنا بھی جائز نہیں ہوا کرتا۔ تو ہم جاتے ہیں قبرستان میں، ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ تو قبرستان میں جا کر مٹی ڈالتے ہیں، جا کر وہاں پہ دعائیں کرتے ہیں۔ دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اپنے رب سے مانگتے ہیں، اور کن کے لیے مانگتے ہیں؟ اس مرنے والے کے لیے مانگی جاتی ہے۔ اور یہ مانگنا، قبرستان میں جانا اگر مشرک شرک ہوتا، اگر یہ ناجائز ہوتا تو پھر میرا محبوب کبھی جنت البقیع کے قبرستان میں نہ جاتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان میں جانا عین عبادت ہے، قبرستان میں جانا جائز ہے، اور قبرستان میں جانا موت کی یاد کو تازہ کرنا ہے، اور قبرستان میں جا کر مرنے والوں